اور 7 بار دوبارہ پڑھ کے اسی طرح اس مرچ کو آپ کاٹیں گے جو آپ کی محبت میں ایسے جل رہا ہے جیسے یہ مرچ جل رہی ہے اور آپ کا محبوب دوڑ کر آپ کے قدموں میں آ کے گر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، محبوب کو فوری طور پر حاضر کرنے والا اور واحد عمل جس کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے آپ کو کن اشیاء کی ضرورت ہوگی، ان کا استعمال میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ 7 عدد سرخ ثابت مرچیں آپ نے لے لینی ہیں جن کے ساتھ ان کی ڈنڈی بھی لگی ہوئی ہو۔ یہ ایک مرچ اس کی مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھائی ہے، یہ سرخ ہے اور چمکیلی ہے، اس طرح کی آپ نے صاف، جتنا سائز بڑا ہو اتنا بہتر ہے، ساتھ میں ڈنڈی بھی لگی ہوئی ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے نیا بلیڈ لینا ہے، کوئی بھی صاف بلیڈ ہو جس کی پیکنگ بند ہو آپ ہی کھولیں۔ اس کے بعد آپ نے 6 میٹر سیاہ کپڑے کی ایک چادر لینی ہے، اس کا استعمال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک نئی لوہے کی چھری لینی ہے۔ یہ سٹیل کی چھری نہیں ہونی چاہیے بلکہ لوہے کی چھری ہونی چاہیے۔ اور اس سب کے ساتھ یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں کچھ عاملین نے سورۃ الکوثر کے اعمال بتائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف حب کا عمل ہے، یہ بغض کا عمل نہیں ہے۔ لوگوں نے دشمن کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی عمل بتایا ہوا ہے، یہ بالکل انہوں نے غلط بتایا ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ عمل کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے درست طریقہ بتایا ہے اور جنہوں نے اس کا درست طریقہ بتایا ہے انہوں نے اس کا توڑ نہیں بتایا۔ اس کا توڑ ساتھ لازمی بتانا ہوتا ہے، کیونکہ جو عاملین یہ کرتے ہیں، مثلا آپ جب کریں گے تو اس کے منفی اثرات آپ پہ لازمی ہوں گے، جن کو ختم کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے، ورنہ یہ آپ ہی کے لیے درد سر بن جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور عمل کرنے کے دوران کیا کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ عمل رات کے وقت کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنی چھت پہ یا اپنے صحن میں ایسی جگہ کو سلیکٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ کو آسمان صاف نظر آ رہا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کر کے پاک صاف ہو لینا ہے، اپنے تمام کپڑے اتار کے جو آپ نے 6 میٹر سیاہ کپڑا لیا ہے، اور یہ کپڑا ایسا ہو کہ یہ نیا کپڑا کٹا ہوا ہو، اس کی جو سائڈیں ہیں ان کو آپ نے پیکو نہیں کروانا، اس کی سائڈوں کو آپ نے بند نہیں کروانا، ان کو پیکو نہیں کروانا، بس جیسے لیا ہے ویسے ہی لے کے آ جائیں۔ اور اس واحد کپڑے میں آپ نے اپنے آپ کو لپیٹنا ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، آپ نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنا پورا 70 جو ہے وہ اس 6 میٹر کے کالے کپڑے کے اندر لپیٹنا ہے، اور یہ پیور کالا کپڑا ہو، یہ سفید یا کسی اور رنگ کو کالا نہ کیا گیا ہو۔ لپیٹنے کے بعد آپ ایک جگہ سلیکٹ کر لیا آپ نے، مثلا یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ نے جائے نماز بچھا لی اور اپنا چہرہ جو ہے وہ محبوب کے گھر کی طرف کر لیا۔ یہاں پہ آپ بیٹھ جائیں اور 7 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے چھری سے، جو آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس نئی لوہے کی چھری ہوگی، آپ نے چھری سے اپنے گرد ایک حصار یا دائرہ لگانا ہے۔ اب اس دائرے کے اندر آپ آ جائیں گے، کیونکہ اس عمل میں موکلات حاضر ہونے کا بالکل چانس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک نوری عمل ہے، اس میں موکلات آپ کو تنگ بالکل بھی نہیں کریں گے، ہمارا آزمایا ہوا ہے، لیکن ڈر ضرور آپ کو لگ سکتا ہے۔ لیکن جو آیت الکرسی آپ پڑھ کے حصار کھینچیں گے تو اس سے آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں درمیان میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ بیٹھ گئے ہیں تو اب آپ اپنا عمل شروع کریں گے۔ عمل شروع کرنے کے لیے آپ 7 مرچیں اپنے سامنے رکھ لیں گے اور ایک ہی بلیڈ جو ہے وہ کھول کے وہیں پہ آپ دائرے میں کھولیں گے، اس طرح اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اور سورۃ الکوثر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی اس کو آپ پڑھیں گے، وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا بھی دیتا ہوں اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ سورۃ الکوثر ہے، اس میں آپ اس طرح پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک۔ یہاں پہ آپ نے هو الابتر سے پہلے اپنے محبوب کا نام لینا ہے،
اور آپ نے دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کے محبوب کا جو دل ہے وہ آپ کی محبت میں پھٹ رہا ہے اور آپ کا محبوب ابھی کے ابھی آپ کے پاس حاضر ہونے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ یہ تصور رکھ کے آپ یہ پوری صورت پڑھیں گے۔ شان آقا کے بعد فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں جو بھی آپ کا محبوب ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کے پھر آگے حول ابتر پڑھیں گے۔ آپ 7 بار یہ صورت پڑھنے کے بعد یہاں پر ایک کٹ لگائیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہلکا سا کٹ لگ گیا ہے اور یہ بلیڈ اندر چلا گیا ہے، تھوڑا سا اس کو اندر ڈال کے یہیں پہ آپ رکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ 7 بار پڑھیں گے، یہی والی صورت پڑھ کے جب شان آقا پہ پہنچیں گے یہاں پہ آپ اپنے محبوب کا نام لیں گے، دل میں تصور رکھیں گے اور پھر سے اس کو اس طرح کٹ لگائیں گے۔ یہ اب اندر چلا گیا، کوشش کریں کہ یہ سیدھا اس طرح جائے۔ اگر یہ بلیڈ اس کے اندر سے نکل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر رہے تو بہتر ہے تاکہ اس کی لائن سیدھی رہے۔ پھر دوبارہ 7 بار پڑھیں گے۔ اس طرح آپ 49 بار ایک مرچ کے اوپر پڑھیں گے اور اس کو کاٹتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ پوری کی پوری مرچ کٹ جائے گی اس طرح۔ اب یہ 49 بار ایک مرچ پہ پڑا گیا ہے۔ اب آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے اور اگلی مرچ اٹھا لیں گے، اور یہی جو عمل ہے یہ اس کے اوپر آپ دہرائیں گے اور 7 بار دوبارہ پڑھ کے اسی طرح اس مرچ کو آپ کاٹیں گے۔ اس طرح یہ آپ کی 2 مرچیں ہوں گی۔ آپ نے ٹوٹل 7 مرچیں کاٹنی ہیں اس عمل کے ذریعے، یعنی آپ نے 49 بار ایک مرچ کے اوپر پڑھنا ہے، یعنی 49 ضرب 7۔ اس کا جو جواب آئے گا وہ آپ نے تعداد مکمل کرنی ہے۔ یہ واحد رات کا عمل ہے، انشاءاللہ العزیز فوری طور پہ آپ کے پاس آپ کا محبوب حاضر ہو جائے گا، آپ سے معافی مانگے گا اور دوبارہ کبھی دور جانے کا نہیں سوچے گا۔ یہ مکمل آپ نے عمل کر لیا۔ اب آپ نے مرچیں وغیرہ جو ہیں سائڈ پہ رکھ دینی ہے، اور یہ سارا عمل اور یہ مرچیں رکھنے کا جو کام ہے یہ اس دائرے کے اندر ہی ہونا چاہیے جو آپ نے دائرہ لگایا ہوا ہے، اس سے باہر ابھی آپ نے نکلنے کا نہیں سوچنا۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جو دائرہ لگایا تھا اس دائرے کے اوپر ایک کٹ یہاں سے لگایا، ایک کٹ یہاں سے لگایا، آپ نے ایک طرح کا دروازہ بنا لیا۔ اب اس دروازے سے آپ باہر آ جائیں گے اور سکون سے واپس اپنے گھر، اپنے کمرے میں یا جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں چلے جائیں گے، جہاں پہ آپ لکڑیوں سے آگ جلائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ لکڑی جلا کر آگ بنائیں، بصورت دیگر آپ گیس کے چولہے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ایک کر کے اس کٹی ہوئی مرچ کو اس میں سے بلیڈ آپ نکال لیں گے۔ یہ خیال رکھیں کہ بعد ازاں یہ بلیڈ جو ہے یہ پانی میں نہ گرے، اس کو کہیں مٹی وغیرہ میں دبا دیں۔ یہ مرچ آپ نے اس کو آگ کے اوپر رکھ دینا ہے اور دل میں یہی تصور رکھنا ہے کہ آپ کا جو محبوب ہے، یہ مرچ آپ کے محبوب کا دل ہے جو آپ کی محبت میں ایسے جل رہا ہے جیسے یہ مرچ جل رہی ہے، اور آپ کا محبوب دوڑ کر آپ کے قدموں میں آ کے گر رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس عمل کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں جو کہ عاملین کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں اس کا عامل ہوں لیکن مجھے خود بھی اس کے منفی اثرات دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مختلف یوٹیوب پہ یہ عمل بتانے والے لوگوں نے اس کے اثرات کو دور کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ تو میں نے اس کے اثرات کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے ایک علیحدہ ویڈیو میں بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، جس کا لنک میں نے اس کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے۔ آپ وہاں پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میں نے علیحدہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے منفی اور برے اثرات کو ختم کرنے کا وہ واحد اور بہترین طریقہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ ایک ویڈیو دیکھ کے اس میں سے وہ طریقہ ڈھونڈنا پڑتا، میں نے اس کی علیحدہ ویڈیو تیار کر دی ہے، وہ آپ لازمی دیکھ لیں اور اس کے ذریعے آپ کے جو برے اثرات ہیں ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات کو مکمل کر لیا، اول تو ایک ہی رات میں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کو 3 رات تک لازمی کریں۔ اس کے ذریعے یہ پکا ہو جائے گا اور انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو کر دور نہیں جائے گا۔ کبھی بھی دوبارہ ضرورت پڑے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اگر ہم سے یہ کروانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ
رابطہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ بغیر اجازت آپ یہ نہ کریں، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ